الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سب تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے اپنے انعام، اپنے احسان، اپنے امتنانوں کا ذکر فرمایا تھا. میرے تمہارے اوپر یہ انعام ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر گزاری یہی کہ عاجز بن کر میری اطاعت کرو کہ جس رب نے یہ احسان انعام کیا ہم اس کے اطاعت گزار ہیں. اور برملا اعتراف کرو، شکر بھی کرو اور عاجزی بھی کرو. یا اللہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کل سنا اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جو تو نے مانگا، جس طریقے سے بھی مانگا میں نے وہ تجھے عطا کیا، بن مانگی بھی عطا کیا. اور تو اللہ کے نعمات احسانات کو شمار تک نہیں کر سکتا. آج اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ شروع کیا اور دنیا کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کی طرف بنو کہ میں نے جو امتنان احسان ان پہ کیے اس نے کما حق ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کی پوری اطاعت. اور نمبر 2، اللہ کی اطاعت گزاری کے ساتھ اللہ کے عاجز بن کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور شکر ادا کرتے ہوئے وہ زندگی گزار چکے ہیں. اور پھر برملا یہ کہتے تھے اللہ یا اللہ مجھے بھی اور میرے آنے والی اولاد کو ایک صنم کی پجاریت سے، غیر اللہ کی پجاریت سے بچا کر اپنے دروازے کا تابعدار، اطاعت گزار اور شب زندہ دار بنا دیں. کہ اس نے کیسی دعا کی ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ قوم کے سامنے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کمال کر کے دکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ نے ان پر احسان کیے ہیں. انہی احسانوں میں سے اللہ نے ان کو عظیم نبوت کا ایک بڑا مقام عطا کیا. اس نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے وہ
اس فریضے کو ادا کرتے رہے۔ شکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شکر زبان سے یا اللہ تیرا شکر، ایک شکر یہ جو اللہ نے نعمت دی اس نعمت کا حق ادا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو صرف کرو، یہ عملی شکر ہوتا ہے۔ مال دیا تو مال کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اوپر دیگر اعزاء اقارب جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا اس کو وہاں ادا کرنا، یہ مالی شکر ہو جائے گا۔ زبانی شکر اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، بڑا منصب تھا، لیکن اس منصب کا اس نے زبانی بھی شکریہ عملی شکریہ کیا کہ نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں بال برابر بھی کمی نہیں کی ہے۔ تنے تنہا اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کے گن گاتا رہا، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، ساری دنیا مخالف، اکیلے کام کرتا تھا، اور بالآخر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اپنے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ جو تمہارا دین ہے ہمیں ناپسند ہے، میری بات مانتے ہو تو میرے گھر میں رہو، نہیں تو نکلو یہاں سے، واہجرنی ملیہ۔ والد نے گھر سے نکال دیا، لوگوں نے گھر سے علاقے سے نکال دیا۔ ارباب حکومت کبھی آگ میں ڈالتی ہے، کبھی پانی میں ڈالتی، کبھی پہاڑوں سے گرا رہی ہے۔ وہ آپ نے اس کی آگ کا تذکرہ سنا ہے، آگ بھی اس کے لیے جلائی گئی، مقابلہ تنے تنہا کرتا رہا، بالآخر سب نے ساتھ چھوڑا، اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا عملی طور پر، اللہ کی دیے ہوئے منصب نبوت میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں، مارے کھا کر بھی حق بیان کرتا رہا۔ سمندر کی تہ میں پھینکنے والوں نے پتھر باندھ کر پھینکے تھے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں ڈوبتا ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں، جس رب نے مجھے نبوت سرفراز کی اس کی توحید بیان کروں گا، اور اس نے کمال کیا ہے۔ آگ میں لوگوں نے باندھا، ڈال بھی دیا، فرشتے بھی آ گئے، کہنے لگے اس بات کو چھوڑو، میں جانوں میرا رب جانے۔ آگ کہنے لگا آگ کچھ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی، وہ بہترین کام بنانے والا کارساز ہے۔ اللہ نے کام ایسا بنایا، پیغمبر نے جس دل سے یہ آہ نکالی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی، اللہ نے کفایت کر کے دکھایا۔ ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا۔ ایسا کام کیا، آگ میلوں کے فاصلوں کے اوپر اپنا جوبن دکھا رہی تھی، منجنیق بنا کر دور سے پھینکا گیا، آگ کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آگ میں جاتے ہوئے رسیاں جل گئیں، سب کچھ شل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ارباب اقتدار کو بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے حق یہ ہے، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کام کیا، نمرود کو پتہ میں نے اس کو سمندر میں گرایا یہ بچ کر آ گیا، پہاڑوں سے گرایا یہ بچ کر آ گیا، آج آگ سے بھی بچے گا، لیکن قوم کے لیے پھر میں کیا کروں گا، میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے اپنی فوج کو، اپنے کرندوں کو کہہ دیا اس کے کپڑے اتار کر اس کو میرے کپڑے پہنا دو، جب یہ بچے گا نا میں لوگوں کو کہوں گا یہ میرے کپڑوں کا کمال تھا۔ کتنا حفیظ تھا، پتہ ہے بچے گا یہ، لیکن میں کون کو بیوقوف بنا سکوں، یہ کون کو الو بنانے میں لگے رہتے ہیں، الٹے سیدھے بیانیاں دے دیتے ہیں، لوگ بھی واہ واہ کر زندہ باد مرد آباد میں آ جاتے ہیں۔ اس نے یہ کام کیا، سکون گارڈوں نے پیغمبر کو کے کپڑے اتارے، اب دشمن کپڑے اتارتا ہے تو آپ جان لیں کیسے ہیں۔
یہ تنہا یہ پیغمبر ہے جس نے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اتنی تکلیفوں میں رہتے ہوئے بدن بھی بیچارے کا ننگا ہو گیا دشمن کے سامنے۔ پیغمبر کا حیا اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ حیادار آدمی کے لیے پردے کا کھل جانا توبہ توبہ توبہ۔ پھر پیغمبر کا حیا، کپڑے اترے، پیغمبر پر وحی طاری ہو گئی تھی، لیکن نمرود کے کپڑے پہنائے، اس کی زبان پہ صدا توحید کی تھی کہ اللہ ہی ہے، اور جب آگ میں پھینکا اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ اس نے جب کہہ دیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، رسیوں میں باندھا ہوا رسیاں جل گئی، نمرود کا کرتا جل گیا، کپڑے جل گئے، پیغمبر آگ میں ہے، لیکن پیغمبر کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ نے آگ کو فوراً کہہ دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن و سلاما، میرے پیغمبر کے لیے اور سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا۔ صرف ٹھنڈک والی بھی نہیں، اللہ کہہ دیتا ہے یا نار کونی بردا، ٹھنڈک والی ہو جائے تو ٹھنڈک بھی ہم ٹھٹھرنے لگ جاتے ہیں، آئے ٹھنڈ مار گئی، بینتہا ٹھنڈ ہو گئی جی، فلاں ہو گیا فلاں۔ اللہ نے کہا نا سلامتی والی ایسی ٹھنڈک، راحت و سکون پیغمبر کو، ربا تیری قدرت کمال کیے۔ اسی کو تو اللہ کی عظمت کہا جاتا ہے، جو آگ میں بھی اے سی چلا دے، وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آگ کی گرمی حرارت کے در گئی پیغمبر پر، اور ٹھنڈی راحت و سکون والی۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے بعض دفعہ پوچھا گیا، جبرائیل بڑے عرصے سے نبیوں کے پاس وحی لاتے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس وحی لائی، تو بتا اپنی زندگی کے کوئی خاص اللہ کا حکم لے کر جلدی جانا پڑا؟ اس نے کہا ہاں، چند مقامات پر مجھے بڑے جلدی آنا پڑا، آنکھ جھپکنے کی مقدار میں میں عرش سے فرش پہ اترا ہوں۔ ان میں سے ایک موقع تھا جب پیغمبر کے کپڑے آگ کو اللہ نے کہا جلا، مجھے آرڈر دیا، ہم سارے فرشتے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا خلیل اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کیا کرے گا۔ آگ بہت زیادہ ہے، دشمن کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی تماشے میں تھے، ہم بھی تھے، اور ابراہیم نے بھی کمال کیا، رب نے بھی اپنی رحمتوں کا کمال کیا ہے۔ اور مجھے آرڈر دیا جبرائیل جنت سے لباس لے جا، میرے پیغمبر کو آگ میں پہنا دے۔ ادھر سے اس کا لباس چلا، میں ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار جنت الفردوس سے 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے اترا فرش پہ، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر لباس پہنا دیا۔ اللہ نے بھی کرم تو کیا، لیکن پیغمبر نے بھی منصب کے اندر کوتاہی اور شکر کا حق ادا کیا، اور 40 دن تک آگ جلتی رہی، اتنی بڑی آگ تھی۔ اور پیغمبر سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے لمبی زندگی گزاری تھی، بعد میں اللہ نے، اس وقت اولاد بھی نہیں، تلے تنہا کرتے تھے، آگے اولاد کا ذکر آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل دیا، پھر بیٹا اللہ نے اسحاق دیا، بعد میں اللہ نے لمبی عمر دی۔ لیکن پوچھا پیغمبر، بڑا عرصہ زندگی گزاری، زندگی کے بڑے تلخ واقعات آپ کے سامنے آئے، نمرود جیسے بادشاہ جو کہتا ہے میں خدا ہوں، اس سے آپ کی ٹکر تھی، تو کیا حالات گزرے؟ کوئی سکون کی زندگی؟ کہنے لگے 40 دن جو آگ میں گزارے، اس جیسا سکون اور راحت کبھی نہیں ملا۔ لوگوں کے سامنے آگ، میرے لیے وہ اندر جنت تھی، اور بڑا سکون سے 40 دن میں نے گزارے۔ 40 دن کے بعد باہر آئے، دنیا کا پکا حیران، جو کہتی 40 دن تک آگ کے اندر پڑا ہوا گیا، خاک ہو گیا، راکھ ہو گیا، زندہ سلامت آ کر نمرود اور بادشاہوں کی درباروں میں اللہ کی توحید کی صدائیں لگانے لگا۔ اللہ نے فرمایا شکر گزار اطاعت گزار بنتے بنتے ہو تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنانا۔ اللہ نے جو نعمت دی اس نعمت کا حق ادا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق نعمت کو صرف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جان دی، صحت دی، نبوت دی، سب کچھ اس نے لٹا دیا، لیکن اللہ کی وحدانیت میں کوئی سودا، کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اللہ تو والد محترم نے بھی بعد میں نکال دیا، لوگوں نے بھی علاقے سے نکالا،
اللہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنا کرم کیا، انہوں نے آگ میں ڈالا، میں نے رحمت والی آگ بنا دی ہے، انہوں نے گھر سے نکالا، آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا اس نے شکر کا حق ادا کیا، میں نے اس کو مکہ المکرمہ بیت اللہ جیسا عظیم برکت والا مقام عطا کر دیا کہ جا اس علاقے سے نکالا، اتنا رحمت والا علاقہ جو میں مکہ المکرمہ دیتا ہوں، جاؤ بیٹے کے ساتھ اس کو آباد کرو۔ اور پھر فرما دیا لوگوں نے اپنوں نے نکالا، والد نے نکالا، رشتہ داروں نے نکالا، اللہ کہتے ہیں مشرک اور کافروں کے خاندان نے قطع تعلقی کی، پیغمبر تنہا جا رہا تھا، فرمایا میں نے پھر خاندان نبوت اس کو عطا کر دیا، برے لوگوں سے جان چھوٹی، اچھے لوگ دیے، ایک بیٹا نبی، دوسرا بیٹا نبی، تیسرا پوتا بھی نبی، پڑ پوتا یوسف علیہ السلام بھی نبی، فرمایا میں نے نبوت کی لڑی اس کے خاندان میں رکھی ہے۔ اور پھر اس نے مکہ کا شہر آباد کیا، اللہ نے اس کو ادھر سے نکلا مکہ میں پہنچا، اس نے مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی، جو بیت اللہ نوح علیہ السلام کی طوفان سے گر گیا تھا، تو سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کر کے چھوٹا سا مکہ کی ایک حاجرہ ایک اسماعیل آباد تھے، 2 گھر تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا، پیغمبر نے دعا کیا اللہ جو تو نے امن کا شہر یہاں آباد کرنا ہے اس کو امن کا گہوارہ قیامت تک بنا دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دعا سنی، مکہ کو میں نے قیامت تک امن والا بنایا، دجال جیسا بدماش اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور شر اور فتنے اور فساد زیادہ ممبئی یہاں نہیں لے سکیں گے، امن والا شہر میں نے بنایا کہ پیغمبر کو میں نے شہر بھی دیا مکہ جیسا، اس نے دعا بھی اس کے لیے کر دی، اور اسی کی دعا کے ثمر سے اللہ نے اس کو بڑا مقام بلند مقام دیا، اور دعا بھی اس نے کیا کی ہے 2 باتیں، ایک اپنے شہر کے لیے، اور یہی وہ وصف ہوتا ہے ریاست کا مرکزی یا کسی علاقے کا سوسائٹی کا امن بقا بحال ہو، پیغمبر نے امن کے لیے دعا کی، اللہ ہم سب کو بھی امن نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک میں بھی دائیں بائیں آگ ہے، آگ 2 صوبے تو مکمل آگ میں ہے، اللہ امن والی کیفیت پیدا فرمائے۔ امن تباہ ہو جائے تو نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، گھر بھی ویران ہے، سب کچھ ویران ہے، چھوٹا گھر بھی ویران، بڑا بھی گھر، چھوٹا گھر جس میں ہم رہتے ہیں، بڑا گھر یہ ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، وہ بھی ویران ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے امن کی دعا کی۔ دوسری دعا امن کے بعد اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ شرک سے بچنا، پیغمبر نے یہ ایک دعا کی اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام ملک سے نکل کر گئے، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کہنے لگے ربی اے میرے پروردگار اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر آباد ہونے والے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو اللہ نے دعا بھی قبول کی الحمدللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر بن گیا۔ اور فرمایا نمبر 2 دوسری دعا پیغمبر نے کی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ، یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اس سے بچانا کہ ہم نعبد الاصنام، کہ ہم اصنام کی پوجا پاٹ شروع کریں، اس سے مجھے بھی میری آنے والی اولاد کو بچانا۔ یہ بڑی مرکزی چیز ہوتی ہے۔ پیغمبر نے امن مانگا، اللہ ہم سب کو امن نصیب فرمائے۔ نمبر 2 پیغمبر نے ایمان کے بعد بچائی کہ میں بھی میری اولاد بھی گمراہی میں نہ چلی جائے۔ اولاد کے لیے یہ نہیں کہا ان کو بلڈنگیں دے دینا، ان کو یہ دے دینا، پیغمبر نے اولاد کے لیے بھی کہا نہیں وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ، آنے والی میری اولاد جتنی ہوگی یا اللہ بچانا ان نعبد الاصنام، کہ ہم شرک اور کفر اور بتوں کی پجاریت میں نہ لگ جائیں۔ یہ ہدایت کی دعا، ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا کی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور نماز میں بھی ہم مانگتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت والی رحمت والی زندگی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ باقی بات اگلی نشست میں۔